سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده وتدعونه فلا يستجاب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مطلب اسلامی ہدایات پر عمل کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسلامی ہدایات پر عمل کرنے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے کہ تمہیں رائے حق سے دور کرتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم امر بالمعروف کرتے رہو گے اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تو اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا اور عذاب کی مختلف قسمیں. ان قریب اللہ عذاب بھیجے گا تمہارے اوپر من عنده اپنے پاس سے، پھر تم اس عذاب کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرو گے. ثم لتدعون، پھر تم بڑی بڑی دعائیں کرو گے. فلا یستجاب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اتنا کامیاب کام ہے انسان کے اپنے ذاتی لحاظ سے بھی، گھرانے کے لحاظ سے بھی، اپنے محلہ دفتر کے لحاظ سے بھی اور اپنے ملک کی خیرخواہی کے لحاظ سے بھی. اور جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا، کوئی عمل کرے نہ کرے، وہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہونی ہے. جو ہمارے بس میں ہے کہ دوسرے ساتھی کو اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا. یہ ہوتا رہے گا تو عذاب ٹلا رہے گا. اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. پھر عذاب کیا آئے گا؟ عجیب بیوقوف قسم کے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. کبھی بارشیں ٹائم پر نہیں ہوں گی، کبھی بے ٹائم میں زیادہ ہو جائیں گی،
کبھی اور کوئی فتنہ، کوئی وبا، کوئی فلان، اس طرح کے مسائل، بے روزگاری، فقیری، یہ ساری عذاب کی صورتیں. تو کیا کرو گے؟ پھر تم دعائیں کرو گے. ظاہر ہے جب مصیبت آ جاتی ہے تو بندہ دعا کرتا ہے، لیکن فلا یستجاب لہ، دعا قبول نہیں کی جائے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری تھا کہ تم اپنے بس کے مطابق اچھی بات بتاتے رہتے، برائی سے روکتے رہتے. اپنے بس کے مطابق. تمہارا 2 ساتھیوں پر بس ہے، 4 پر ہے، 10 پر ہے، محلے پر ہے، مسجد میں بات کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی بیگم کو تو کہہ سکتے ہیں، بچوں کو تو کہہ سکتے ہیں، اس پر تمہارا کنٹرول ہوتا ہے. ہر بندہ سوچے نا کہ میں ہر روز کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں. یہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام ہے. ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ آج دن کو میں نے کتنے بندوں کو اچھا راستہ دکھایا، یا وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان سے روکا ہے. یہ کام اگر ہوتا رہے گا تو کامیابی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو دعوت کے کام شروع کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ مخلص ہوں. بس آپ اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق توحید، رسالت، آخرت کی فکر کی دعوت دیتے رہے. بس یہ شرط ہے. اس میں ریاست ہونا شرط نہیں ہے. ملک آئے گا تب نیکیاں شروع کریں گے، ہمارے قبضے میں ملک آئے گا. اس کے لیے اس کے لیے مالداری شرط نہیں ہے. اس کے لیے بڑے خاندان ہونا یا بڑے خاندان سے شادی کرنا شرط نہیں ہے، یا بڑا عہدہ ہونا شرط ہے. اور اسی طرح جو ذہن میں آ سکتی ہیں باتیں، یہ کوئی شرط نہیں. لہذا جب دعوت اللہ کے لیے صرف بندے کا اخلاص چاہیے، تو پھر بھی ہم اگر جہاں تک ہماری گنجائش ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہیں. کیونکہ دیکھو نا، حج فرض ہے جس کے پاس پیسے ہوں وغیرہ وغیرہ. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا راستہ پر امن نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ شرائط پوری نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ کہ بہت بیمار ہے، رکھ ہی نہیں سکتا تو فدیہ دے دے گا. یا ابھی نابالغ ہے تو روزہ فرض ہی نہیں ہے. تو جمعہ ہے فرض ہے لیکن یہ مسافر ہے، جمعہ فرض ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے. فرض کرو کہ ہم صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. ہم صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو پوچھ بھی نہیں ہوگی. لیکن دعوت اللہ دینے کے لیے کیا نصاب ضروری ہے، کیا چیز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو جو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پاس اخلاص ہو، طریقہ گفتگو ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات کرنے کا طریقہ ہے. ظاہر ہے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو بات کرنے کا طریقہ آ جائے گا کہ کیسے بات کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ شرط موجود ہے تو جتنی استعداد ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم مشرق سے لے کر مغرب تک اور جب تک امریکہ نہیں جاؤ گے تو تمہاری جناب تبلیغ ہی قبول نہیں ہوگی. جتنی تمہاری استعداد ہے اتنی کی ہے. اب تک امریکہ میں تبلیغ کر کے ہوا کیا ہے؟ وہ تو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، اس کی دشمنی اور اس کی منافقت، اس کا دھوکہ دینا تو اور بڑھتا گیا. یہ بات ہے جتنی آپ کی استعداد ہے. سب سے زیادہ استعداد قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو. وانذر عشیرتک الاقربین،
اپنے رشتہ داروں میں دعوت کا کام کرو، جو آپ کو پتہ ہو، جو آپ نے سیکھا ہو، پہلے سیکھنا چاہیے۔ اب ایک اور بات ہے، بندہ سمجھے کہ میرے پاس ریاست ہوگی تو میں دعوت اللہ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا کام کیا تو مکہ والوں نے کہا تھا نا کہ آپ کو عہدہ چاہیے تو حضرت صاحب وہ دے دیتے ہیں، آپ کو کسی خاص خاندان کی لڑکی سے رشتہ کرنا ہے تو وہ کرا دیتے ہیں، یا اور مال و دولت وغیرہ چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا معاملہ خیال سے چلیں، یہ آباء و اجداد کا دین، بت پرستی چلی آ رہی ہے، یہ چلتے رہنی چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہی دیکھیں، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے اس میں کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے دشمن کیسی کیسی پالیسی بناتا ہے جی، پلاٹ کی آفر، گاڑی کی آفر، آپ کو نا وہ پتہ نہیں کیا نعرے مارنے کا وزٹ بھی کرا دیں گے، لیکن تھوڑا سا مولوی صاحب خیال رکھو ہے جی۔ اس وقت بھی دشمنان اسلام دعوت اللہ کی آواز کو روکنے کے لیے لڑکی کی لالچ، عہدے کی لالچ، پیسے کی لالچ، یہ سب لالچیں اس وقت بھی دی گئی ہیں جو اب دی جاتی ہیں، اور آپ نے کسی لالچ سے کچھ بھی نہیں، مطلب ہے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ پھر وہ کبھی ابو طالب سے مل کے بات کراتے، کبھی کس طرح وفد لے کے آتے، تو آپ نے پھر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے اچھی بات ہے، اور اگر اس لیے ساتھ دیتا ہے کہ ہم دعوت توحید کا کام چھوڑ دیں تو ہمارا ساتھ نہ دے، یعنی آپ میں تھوڑا سا جلال آ گیا نا۔ دعوت توحید و رسالت فکر آخرت، اس کام سے جو بندہ مجھے روک کر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو مجھے نہ روکے، میرا ساتھ نہ دے۔ پھر بھی وہ باز نہ آئے، باتیں کرتے تھے مختلف طریقوں سے، تو آپ نے کہا کہ اچھا سنو بات میری، تم اتنے بڑے لوگ ہو، اتنے پاور والے ہو، اتنے مالدار ہو، اور بڑی صلاحیت اور توانائی ہے آپ کے پاس، تو میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں تب بھی دعوت اللہ سے باز نہیں آؤں گا۔ اس سے بڑا اگر آپ کام اور کیا کر سکتے تھے؟ تو لہذا یہ محنت کرنا کہ میں دعوت و توحید سے باز آ جاؤں گا، یہ محنت نہ کرو، یہ کوشش نہ کرو۔ دعوت جاری رہی، پہلے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، پھر 2 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 27 ہو گئے۔ بندہ یہ سوچے افراد ہوں گے تو دعوت اللہ کا کام ہوگا، عہدہ ہوگا تو دعوت اللہ کا کام ہوگا، ہیں جی، پیسہ ہوگا تو تب ہوگا، یا بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رشتہ داری ہو جائے، یہ تو سنت سے باتیں نہیں ملتی۔ بس آپ نے اپنی وسعت کے مطابق محنت کرنی ہے، اور آپ دیکھیں رنگ لائے گی محنت۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی عجیب بات کہی ہے، عظیم بات کہی ہے، یوں کہنا چاہیے۔ اور یہ نا اکثر یوں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک درویش جا رہے تھے، تو اوپر سے ایک، یہ اکثر واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، ہوتا ان کا اپنا واقعہ ہے۔ بزرگان دین کی ہمیشہ پہچان یہ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمود و نمائش کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ہمیں تو پتہ نہیں آدھی خواب آتی ہے کہ آدھی نہیں آتی، صبح اچھی خاصی بنا کے لوگوں کو، مریدوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ خواب آ گئی ہے، سرکار زیارت ہو گئی۔ یہ لوگوں کو بتانے کی تو باتیں نہیں ہوتی ہیں، کرامت تو چھپائی جاتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک آپ کو حجت ملی ہے، دلیل ہے آپ کے لیے۔ بہرحال وہ یوں بات کرتے ہیں کہ ایک درویش جا رہا تھا تو اوپر سے ایک قطرہ پانی کا گر رہا تھا، ایک ایک قطرہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک سخت چٹان کے اوپر، پتھر پر۔ وہ دیکھنے لگے، وہ قطرے نے گرتے گرتے گراتے گرتے اس چٹان میں بھی سوراخ کر لیا۔ قطرہ حالانکہ حقیقت کیا رکھتا ہے، طاقت کیا رکھتا ہے،
مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات ہوتی رہے. پتھر دل کو نرم کرنا وہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا نا جی. لست علیہم بمسیطر، آپ ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم بتائیں وہ لوگوں کو بتائیں، آپ کا یہ کام ہے. اور اگلی بات کہ لوگ نہ بات مانیں تو آپ پریشان ہو جائیں. یہ کیوں؟ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، آپ بات کر رہے ہیں نا جی، آپ کے ذمہ جو کام تھا اس کا آپ حق ادا کر رہے ہیں. لہذا آپ جب اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر پریشان کیوں؟ وہی بات خدا جانتا ہے کون سی کھیتی قابل ہے، کون سی زمین کھیتی کے قابل ہے. وہ طلب دیکھتا ہے پھر ہدایت دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. تو بات یہ ہے کہ آپ اکیلے مصروف رہے. پھر اللہ نے جو ہے مدینہ طیبہ میں آئے تو ریاست بھی عطا کر دی. جب ریاست عطا کی، توجہ سے علمی بات ہے، اور بہت سارے اذہان باطلہ کے علاج کی بات ہے، فرقہ ضالہ کے علاج کی بات بھی ہے. آپ کو جب ریاست ملی، مدینہ طیبہ میں آ گئے، تو صلح حدیبیہ کی ہم بات کر رہے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے تمام جگہوں میں دعوت اسلام پہنچائی، تمام جگہوں میں. جہاں تک آپ کے پاس رہنے کے لحاظ سے وغیرہ بندوں کے پہنچنے کے لحاظ سے استطاعت تھی، بندے پہنچائے. ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ نے مختلف لوگوں کو خط لکھ کے بات کرنا. یہاں پر علمی بات بتانی ہے. یہ 8 خط ہیں جو شاہان عالم کو لکھے گئے ہیں، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس میں بات کرنی کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے پیغمبر، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تمام روئے زمین پر رہنے بسنے والے جن و انس قیامت تک کے لیے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب لوگوں کو یہ بتا دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں بھی یہ بات آئی. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا الا کافۃ للناس. یہ سب یہی حکم ہے، سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ میں جن و انس اور تمام عالم، تمام اقوام کے لیے، تمام زبان والوں کے لیے، تمام مذاہب آسمانیہ یا مذاہب غیر آسمانی کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہوں. اگر وہ اس سے پہلے مذاہب آسمانیہ تھے بھی تو میرے آنے کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ آپ کا دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے اسی دعوے کے مطابق اپنی مختصر سی زندگی میں اس دعوے کو پورا کیا. اس وقت دنیا میں کتنے مذاہب رواج پا چکے تھے. مکہ سے لے تو بت پرست تھے، ان کو دعوت توحید دی. مدینہ میں آ کر کچھ بت پرست تھے، کچھ یہودی تھے، ان کو دعوت دی. خط روم کو لکھا جو عیسائی تھے، اس کو دعوت دی. خط ایران کو لکھا جو مجوسی تھے، ان کو دعوت توحید دی. خط نجاشی کو لکھا جو عیسائی تھے، اس کو دعوت اسلام دی. خط عمان کو، حاکم بحرین کو لکھا جو آتش پرست مجوسی تھے، اپنے اوپر ایمان لانے کی، توحید اور اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی. یمن جب فتح ہوا اس میں اکثر یہودی تھے،
ان کو دعوت دی، اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنایا تو ان کو ہدایت دی کہ دیکھو جو یہودی مسلمان ہو جائیں تو صحیح، جو نہ ہو تو ہر بالغ یہودی پر سالانہ 1 دینار ٹیکس نافذ کر دو کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بہت سارے یہود بھی مسلمان ہیں۔ عیسائیوں کی حکمرانیاں تھیں، یعنی کہ ان کے حکومتیں تھیں، جیسے روم والی، جیسے حبشہ والی وغیرہ۔ مجوسیوں کی بھی حکومتیں تھیں، جیسے بتایا ایران والی، عمان کی، بحرین کی وغیرہ۔ آتش پرست مجوسی، بت پرست کی بھی تھی، عیسائیوں کی بھی تھی۔ صحیح معنی میں اگر حکومت اس وقت نہیں تھی تو یہودیوں کی نہیں تھی۔ یہودی کچھ پناہ لے کر مدینہ میں آئے تھے، یہ روم سے کٹ کٹ کھا کے اس وقت کچھ یمن میں آباد تھے۔ تو جب یمن کا علاقہ آپ کے زمانے میں اسلام میں آیا، آپ نے اپنے حکم نامے سے حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر بنایا، اور بہت ساری ہدایات ہیں، ان میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ یہ بات ہے یہود کے بارے میں، اور ٹیکس یوں لینا ہے 1 دینار بالغ سے کہ ہم پورا سال آپ کی حفاظت کریں۔ ٹیکس جو حکومتیں لیتی ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں لوگ ٹیکس دینے سے نا مطلب ہے کہ پریشان ہی ہوتے ہیں کہ دینا نہ دینا برابر، ہمارے لیے دینا نہ دینا برابر۔ ہسپتال کی سہولت کوئی نہیں، تعلیم کی سہولت کوئی نہیں، بجلی وغیرہ کی سہولت کوئی نہیں، روڈوں کی سہولت کوئی نہیں، پانی کی سہولت ہر گاؤں قصبہ شہر میں کوئی نہیں، لیکن ٹیکس حکومت کو دیتی آؤ تو 50 گاڑیاں آگے تو 50 گاڑیاں پیچھے، یہ تو کم از کم بن سکے نا۔ آپ کا اسپتال نہیں بن سکتا، تعلیم نہیں ہو سکتی، ٹیکس کا کوئی مقصد ہوگا۔ آؤ شام فتح ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے، عبیدہ بن جراح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص جرنیلوں میں سے ہیں۔ اچھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ کو فرمایا کہ فلانی جگہ میں فوج لے جائیں اور اتنی لے جائیں۔ ابو عبیدہ نے عرض کیا امیر المؤمنین فوج کی تعداد اتنی نہیں ہے، اور اگر ہم جو شام فتح ہوا ہم وہاں سے اتنی فوج لے لیں تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں فلانے علاقے میں فوج لے جائیں تو پھر تعداد پوری ہو جائے گی اگر ہم شام سے اپنی فوجوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ عمر نے کہا شام سے فوجوں کو اٹھا لو، اور ان سے ٹیکس لے چکے ہیں ہم، اعلان کر دو کہ یہ ٹیکس ہم تمہارا واپس کر رہے ہیں کہ اس سال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے، تم اپنا خیال خود رکھنا۔ ہماری فوج، اسلامی فوج اس سال تمہاری حفاظت کے لحاظ سے خدمت انجام نہیں دے سکے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان کر دیا، ٹیکس واپس کر دیا، فوج وہاں سے لے لی۔ وہاں عیسائی لوگ آباد تھے، انہوں نے کہا رک جاؤ ابو عبیدہ، آئندہ کے لیے یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مذہب میں اتنا انصاف ہے یار، ٹیکس لے کر بھی واپس کر دیتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس اس نیت سے تمہارے سے لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس سال فوج ہماری تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی تو ٹیکس واپس کر دیا، ہم ہمیشہ کے لیے اس اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹیکس کا مطلب اپنے اللے تللے نہیں ہوتے۔ تو واپس کیا، اور کیا ایک سنت اور ایک ادا پر یہ کردار جو ہے نا جی، انسان کا، مومن کا کردار جو ہے یہ بہت بڑا مبلغ ہوتا ہے۔ مومن کا کردار نا جی یہ بہت بڑا مبلغ ہوتا ہے، یہ انسان کو محبت میں ایسا گرفتار کرتا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ کردار ہے نا جی، ٹیکس واپس کر دیں۔
تو مقصد یہ ضمنی بات آ گئی کہ ٹیکس کا ایک مقصد ہوتا ہے، پتہ نہیں اب کیا مقصد ہے۔ اور بعض دنیا میں نے سنا ہے، میں تو دنیا نہیں گھوما ہوں، کہ بڑی جناب طبی انتظام، میڈیکل نظام اچھا ہوتا ہے، اسکول کی تعلیمیں مفت ہوتی ہیں، فلان ہوتا ہے۔ سنا ہے بعض ملکوں میں تو لوگ ٹیکس بھی پھر بڑا شوق سے دیتے ہیں کہ یار یہاں کام ہو رہا ہے۔ یہاں تو یہ مولوی صاحب 30-32 سال ہو گئے اس مسجد میں، پولی کلینک بھی نہیں دکھا سکتا، یہاں تو اتنا نظام ہے، اللہ بیماری نہ کرے نا جی، ایسا بیمار نہ کرے، چھوٹی موٹی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رجوع اللہ ہوتا ہے، خدا بھی یاد آتا ہے نا جی، اکڑ شکڑ بندے کی ٹھیک ہوتی ہے۔ جو لوگ تھوڑے تھوڑے بیمار رہتے ہیں نا، پریشان نہ ہوا کرو، یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، اللہ ہمیں صحت کی نعمت دے، بیماری کی نعمت سے بچائے، اور اگر بیماری آ جائے تو صبر، اس پر اجر، اور بیماری کے ساتھ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں وغیرہ۔ تو بات کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ نے کی، دعویٰ یاد رکھنا تمام عالم کے لیے آپ پیغمبر ہیں، سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی نا جی، درخواست کی، اور وہ اس کا واقعہ وجود میں آیا کوہ طور کا۔ اور یہاں چونکہ سید دو جہاں ہے نا، ایک جہاں دو، آخرت کا عالم کا دو ہے، ایک یہ ہے، تو آپ چونکہ سید دو جہاں ہیں، سید کونین ہے نا جی، اس لیے آپ کو اللہ نے پاس بلایا، اس جہان کی بھی سیر کرا دی نا جی۔ اور کسی کی یہ خاصیت نہیں ہے کسی پیغمبر کی۔ آپ نے یہودیوں کو دعوت دی، عیسائیوں کی دعوت دی، بت پرستوں کی دعوت دی، دہریوں کو دعوت دی، مجوسیوں کی دعوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساروں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور جس نے نہیں مانی بات کو وہ ہلاک ہوا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہلاک ہے یقیناً، دنیا میں بھی اس سے ملک وہ چھن گیا۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، مشہوری ہو گئی کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، اور وہ آخری پیغمبر خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں بڑا عالم عبداللہ بن سلام تھا، ان کا نام حسین تھا، سعد سے آپ نے ان کا نام رکھا۔ بڑا عالم تھا، بڑے جیب میں سوال و جواب بھی لے کے آیا کہ عالم تھا نا۔ اور کیا کہتا ہے جب آیا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے فلما رأیت وجہ رسول اللہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے مجھے گواہی دی ہے کہ یہ سچے انسان کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سوال بڑے لے کے آئے، قریب آتا گیا، آپ بھی سمجھ گئے، آپ سے سوال بہت کرنے تھے، کہنے لگا جی صرف 3 سوال کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے، اور اسے پتہ تھا کہ ان سوالوں کا جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیغمبر تمام انسانیت کے لیے ہے، اس لیے یہودیوں کو دعوت دی گئی، اس لیے عیسائیوں کو دعوت دی گئی، اس لیے بت پرستوں کو دعوت دی گئی، اس لیے آتش پرستوں کو دعوت دی گئی، دہریوں کو دعوت دی گئی، تاکہ پیغمبر جو تمام مذاہب ہاں آسمانی سابقہ تھے یا لوگوں کے شیطانی مذاہب بنائے ہوئے تھے، سب پر اتمام حجت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تمام مذاہب والوں کو، تمام اقوام کو، تمام زبان والوں کو دعوت دی ہے۔ اس لیے کہ بعض عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ پیغمبر تو برحق ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو برحق ہے، لیکن یہ صرف عربوں کا پیغمبر ہے۔ اس دعوے کو، عیسائیوں کے اس دعوے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملاً
اس کا رد کر دیا، سب کو دعوت دی۔ ایرانی تو اور زبان بولتے تھے، رومی اور زبان بولتے تھے، فلاں فلاں اور زبان بولتے تھے۔ یہ بات کر رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پر وہ بھی تو آسمانی ہیں، تو وہ بھی آسمانی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ اللہ کا نظام ہے۔ بعض دفعہ اسلام کی بھی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جائز رکھی، بعد میں منسوخ کر دی، ختم کر دی ہیں۔ شروع میں محرم کے روزے کو لازمی کرایا، پھر ختم کر دیا۔ تو اللہ نے سابقہ جو شریعت بھیجی تھی، آخری شریعت بھیج کے سابقہ شریعت کو ختم کر دی۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ بابو کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ وہ تو اللہ ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم سے ہر چیز پوچھی جائے گی۔ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ساروں کے لیے ہمارا پیغمبر آیا ہے، اور آپ کی حدیث موجود ہے کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا علیہ السلام تو اس کے لیے بھی لازمی تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جب قرب قیامت میں امام مہدی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نیچے اتارے جائیں گے تو لازمی ہوگا حضرت عیسیٰ پر بھی کہ وہ میرے اوپر ایمان لانے کے ساتھ میرے اسلام اور میرے قرآن اور میرے شریعت کی تبلیغ کرے گا وہ، بس اس کے علاوہ ساتھ۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں جی وہ بھی آسمانی، وہ بھی آسمانی، تو کافر تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے ان کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جب ان کے ملکوں میں رہتے ہیں تو اتنا تو کہنا ہی پڑتا ہے نا جی کہ بس غیر مسلم کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جب ہمارے پیغمبر کو جس نے نہیں مانا بس وہ کافر ہے، عیسائی کی شکل میں ہو، یہودی کی شکل میں ہو، ہندو کی شکل میں ہو، آتش پرست کی شکل میں ہو، دہریہ کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، جس نے ایمان نہیں لایا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لایا تو کیا کیا؟ انکار کیا۔ انکار کرنے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ بات کر رہا ہوں عبداللہ بن سلام، یہودی ہے ابھی تک، یہودی ہے ابھی تک، حاضر ہے، برش لگا ہوا ہے۔ آپ جب تشریف لائے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے 3 سوال کیے، اور وہ عالم تھا اور بڑا عالم تھا واقعتاً۔ کیا کہتا ہے کہ حضرت جی جنتیوں کی سب سے پہلے کس کھانے سے دعوت کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے سے دعوت کی جائے گی۔ کہنے لگا صحیح فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ بعض دفعہ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، بعض دفعہ باپ کے مشابہ ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا پانی غالب ہوتا ہے۔ کہنے لگا صحیح ہے۔ میں یہاں پر ایک تشریح بیٹا بیٹی کے بارے میں کر سکتا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ گھڑی تیز چلتی ہے جمعے کے دن، ویسے تو ایسے ہی چلتی ہے۔ تیسری چیز کہنے لگا حضرت قیامت کی وہ کون سی نشانی ہوگی کہ اس کے بعد پھر یکدم ساری نشانیاں شروع ہو جائیں گی؟ فرمایا مغرب سے آگ نکلے گی، مشرق کی طرف بھگائے گی، لوگوں کو بھگائے گی، یا مشرق سے نکلے گی مغرب کی طرف بھگائے گی، یہ ایک بڑی آگ ہوگی۔ کہنے لگا صحیح ہے۔ پھر بیٹھا رہا، پھر اور لوگ اس وقت ملتے رہے، سوال کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ لوگوں نے جانا چاہا، جیسے آتے ہیں وفد، جاتے ہیں وفد۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وہ بات، پہلی وہ تبلیغ، پہلی وہ نصیحت، پہلی وہ معاشرت جو میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، اس مجلس میں وہ پہلی میری زیارت کی مجلس تھی۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے ایمان والو، السلام علیکم کی عادت ڈالو،
صلہ رحمی کرو. دوسری بات، گنجائش کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. صلو باللیل والناس نیام. رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے مناجات میں نظر آیا کرو. جو کوئی نہیں دیکھتا آپ کے حجرے میں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے جو علیم بذات الصدور ہے. تہجد کی فضیلت اس لیے تو زیادہ ہے کہ اس میں ریاکاری کی گنجائش بہت کم ہے. اس میں فقیری ہے جو مانگا جا رہا ہے رب العالمین سے. دنیا مانگ، دین مانگ، عزت مانگ، رزق مانگ، صحت مانگ، وہ وقت ہے مانگنے کا. صلو باللیل والناس نیام. رات کی گھڑیوں میں اٹھ جایا کرو، نماز پڑھا کرو. یہ 4 کام کر لو تو 5واں رب العالمین عطا کرے گا. تدخل الجنت بسلام. داخل ہو جاؤ. اب تم نے یہ کام کر لیے، داخل ہو جاؤ جنت میں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم اب تک تو بیٹھے ہیں، ایمان کا اعلان نہیں کیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی دعوت سنی، پہلی تقریر سنی، پہلی تبلیغ سنی، تو کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ. اونچی آواز کے ساتھ کہنے لگے اے نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. پھر لمبی کہانی ہے، یہودیوں کے سوال و جواب اور ہوتے رہے. ایک یہودی ہوتا ہے، دوسرے یہودی کو کہتا ہے، صفوان ابن عسان کہتے ہیں، صفوان ابن عسان کہتے ہیں. ایک یہودی دوسرے یہودی کو کہنے لگا اذهب بنا هذا النبی، مجھے اس نبی کے پاس لے جاؤ. وہ کہنے لگا نبی نہ کہو، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے ہیں. نبی نہ کہو، اسے پتہ چلے گا، خوش ہو جائے گا. پہنچ گئے دونوں یہودی. فاسالا، دونوں نے سوال کیا ان آیات بینات. اے پیغمبر، ہم ان 9 باتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے. یاد رکھو دوستو، وہ 3 طرح کی 9 چیزیں ہیں. میں ابھی اس میں جو رسول پاک نے جواب میں بیان کیا وہ ایک چیز 9 بتا رہا ہوں. فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا. لوگوں، نہ تو شرک کرو، نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ ہی کسی کو بلا وجہ قتل کرو، نہ چغلیاں کرو، نہ جنگ میں بھاگو، نہ سود کا لین دین کرو، اور نہ ہی کسی محسنہ پر، پاک دامن پر تہمت لگاؤ. 8 چیزیں. اور یہودیوں، تم جو 9 چیزوں کا سوال کر رہے ہو، تمہارے پیغمبر پر نامی چیز یہ آئی تھی کہ یہودیوں ہفتے کے دن کا خیال کیا کرو. یہ دوستو نیکیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو دعوت دی اور قسمیں کھا کر اٹھائیں. والذی نفسی بیدیہ ان المعروف والمنکر. یاد رکھو، معروف اور منکر خلیقتان تنصبان للناس یوم القیامہ. امر بالمعروف نہی عن المنکر میدان حشر میں مثالی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اما المعروف فیبشر اصحابہ ویوعدہم الخیر. جن لوگوں نے معروف کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، انہیں آخرت میں بشارت دی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا جو وعدے تمہارے ساتھ خیر کے ہوئے، نیکیاں جو تم نے کی، دعوت اللہ جو تم نے دی، وہ بجھے ہوئے چراغوں کو تم نے جو جلایا، تم نے تاریک
دلوں کو انہوں میں نور بھرا، اس بدلے میں تمہیں یہ دیا جائے گا، اور جو منکر پھیلاتے رہے انہیں سزا ہوگی۔ کیا کہتا ہے علامہ؟ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، کسی میں دینداری نہ ہو، ظلمت ہو، تاریکی ہو، بے رونقی ہو، اسلام میں آئے، قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، اللہ والوں کی مجلس میں آئے، وہ اس کی ایمان کی شمع جو بجھ چکی ہے اللہ والے کے قریب آئے گا تو وہ جلنے لگ جائے گی۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، مردہ شمع کو جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے آلے دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اللہ والوں کو، پیغمبر کے جانشینوں کو، دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اللہ والوں کو دیکھ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ دین کی سمجھ اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔